اب جب ہم فارغ ہو گئے اس بحث سے کہ بسم اللہ کو الحمدللہ کو بسم اللہ کے بعد لایا اور لایا الحمدللہ کو یہاں پر لایا اور بعد میں لایا، یہ مسئلہ یہاں تک افتتاح شروع ہوا تو فکیف التوفیق تک وہ چلتی رہی، اور پھر دونوں حدیثوں میں تطبیق اور توفیق کے لیے پھر ہم نے اعتراض کیا فَإِن قُلْتَ کے ساتھ، اور اس کا جواب قلت الابتداء فی حدیث میں تھے۔ ہم نے ابتدا کو 3 قسم پہ کیا، ایک ابتدائی حقیقی اور ایک ابتدائی اضافی، ایک ابتدائی عرفی، اور 3 جوابات ہم نے دیے۔ اب اس کے آگے حمد کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہے، یہ بات ہے نا کہ حمد کیا چیز ہے، تو حمد کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا والحمد هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرها، اور اس کے بعد لفظ اللہ پہ واللہ علم، کیونکہ الحمدللہ میں حمد ہے اور اس کے بعد للہ میں لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اب ہم نے حمد کو جاننا ہے کہ حمد کیا چیز ہے، تو فرمایا هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، حمد کیا چیز ہے؟ وہ ثنا ہے۔ آپ ثنا ہم جانتے ہیں، ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ذکر الخیر باللسان، ذکر الخیر باللسان، حمد کہتے ہیں ذکر الخیر باللسان، اور اوپر جو نقطے میں لکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہو، وہ ذکر الخیر باللسان۔ تو اس حمد کو ہم نے اب اس طرح جاننا ہے کہ شکر بھی ہم اس ہماری سمجھ میں آ جائے، مدح بھی ہم سمجھ سکے، اور سخریہ و استہزاء کو بھی ہم سمجھ سکے، اور حمد اور شکر میں فرق کیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں جو تفصیل یہاں پر مکمل پوری تفصیل جو ملتی ہے وہ آپ اس کی جو تہذیب کی دوسری شرح ہے ملا جلال اور اس کا حاشیہ سید زید ہیروی، اس نے بہت اچھی تفصیل اس میں کی ہے، مگر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی ملے گا۔ ایک یہ کہ اب ہم جانتے ہیں تو کہ الثناء، ثنا کیا معنی ہے؟ ذکر الخیر باللسان، ذکر الخیر باللسان، اچھا ذکر الخیر باللسان، ٹھیک ہے، ذکر الخیر باللسان، اور کسی کو برا بلا کہنا یہ حمد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ذکر الخیر یا ذکر الشر ہے، ذکر الخیر ثنا کا معنی ہے ذکر الخیر باللسان، ٹھیک ہے، وہ ثنا ہوئی۔ اب آپ نے وہ معلوم ہوا کہ ذکر الخیر باللسان، یہ باللسان اس کے اندر پڑا ہوا ہے، کس میں؟ ثنا کے اندر اس کے مفہوم میں لفظ لسان موجود ہے۔ یہاں پوچھا جاتا ہے کہ آخر تم نے اس کی بات پہ باللسان کیوں کہا؟ یہ تو تکرار لازم ہے نا کہ وہ لسان کس کے مفہوم میں اندر موجود ہے؟ ثنا کے اندر، اور جب ثنا ہے تو بس کافی تھا نا، اس کے بعد باللسان کیوں؟
تو ہم جواب دیں گے کہ اس کا جو ذکر ہے اس کے بعد اس کو ہم محمول کریں گے تجرید پہ. کس پہ؟ تجرید. تجرید جانتے ہیں؟ جی. ایک چیز جو ہے پہلے آئے ضمناً اور دوبارہ آئے وہ صراحتاً، تو تم جو ذکر ضمنی ہو اس کو کیا کر دو؟ ختم کر دو. تو کیا معنی ہے کیا ثنا کا؟ وہ ذکر الخیر. ذکر الخیر. اور باللسان کی اب ضرورت اندر نہیں، کیونکہ باللسان اب اعتراض ہے کہ حمد ہماری سمجھ میں ہے کہ حمد صرف کس چیز پہ ہے؟ وہ زبان پہ ہے، زبان پہ ہے، باللسان. تو اعتراض یہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ بھی جو ہے وہ فرشتے بھی اللہ کا صفت کرتے ہیں، ساری چیزیں دنیا کی اتنی چیزیں وہ بھی اللہ کو یاد کرتی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، حمد کا لفظ آتا ہے. اور اسی طرح اب فرشتے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے ذکر خیر کرتے ہیں، وہ بھی حمد کرتے ہیں، خود اللہ بھی اپنا کیا کرتا ہے. تو آپ نے جو باللسان کہا تو ایک چیز اصل میں عام ہے، اس کا فاعل کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے، اس کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے فاعل فرشتے بھی ہو سکتے، اس کا فاعل جو ہے یہ سارے چیزیں ہو سکتی ہے. اور اس کے نہ اللہ کا لسان ہے، نہ فرشتے کے لیے لسان ہے، اور نہ کس کے لیے، اور نہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں حیوانات جو اور حیوانات ہیں وہ حمد تو کرتے ہیں، یا جو نباتات ہے، جو جمادات ہے، جو مجردات ہے، وہ سب اللہ کی حمد کرتے. اور اس پہ قرآن شاہد ہے، اللہ فرمائے ان من شیء الا یسبح بحمدہ. تو اپنے لسان کہنا یہاں پر یہ بہت بڑا گناہ کیا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جب یہاں پر آپ نے لفظ لسان. تو اس کا جواب ہم دیں گے مراد اس لسان سے وہ زبان نہیں ہے جو انسان کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے جو بھی ہے ما بہ تعبیر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ذکر خاص. اور مراد کیا ہے اس کی؟ ما بہ تعبیر. جو چیز جو ہے جو بھی چیز ہو، ما وہ چیز بھی اس کے ذریعے سے تعبیر ہو کسے؟ اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر خیر، اس کا جو کیا ہو، اس کو جس چیز سے بھی وہ تعبیر ہو، وہ بس فرشتے جو اعلی تعبیر ان کا جو کچھ ہے وہ بھی اس میں آیا. اللہ تعالیٰ جس طرح خود اپنا حمد کرتے ہیں وہ بھی اس میں آیا، کیونکہ ما عام ہے. کلمت ما عامۃ، کلمت ما کدھر ہے؟ ما بہ تعبیر، ما وہ چیز جس پہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے، کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اردو ہماری اپنی زبان ہی ہے، بس کوشش کرتے ہیں کہ بات آگے چلے. ٹھیک ہے، گزارا کریں گے. ٹھیک ہے، اردو ہماری اپنی زبان نہیں ہے، مگر پھر بات ہم چلاتے ہیں باللسان. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شان کے ساتھ جو کچھ ہو، جو اللہ تعالیٰ اس سے ذکر فرماتے ہیں تو وہ مراد ہے. یا ایک جواب اور یہاں ہم دے سکتے ہیں کہ لسان جو ہے نا، یا حمد جو تعریف حمد کی جاتی ہے وہ حمد الانسان کی تعریف ہے. کس کی تعریف ہے؟ مطلق حمد کی تعریف نہیں ہے. اعتراض تب وارد ہوتا ہے جب ہمارا مراد کیا ہو؟ مطلق حمد ہو. مطلق حمد ایک مطلق حمد ہے اور ایک حمد الانسان ہے. یہاں تعریف کس کی جا رہی ہے؟ حمد الانسان کے. اور انسان کا جو حمد ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ زبان کا ہوتا ہے. اس طرح لسان کا کتنے جو اعتراض ہے کہ جواب کتنے ہو گئے؟ 2. آگے چلے کہ آپ نے جو لسان کہا، کیا کہا آپ نے؟ لسان کہا. تو لسان جو ہے نا، اس سے تو لفظ شکر ایک حمد ہے، ایک کیا ہے؟ شکر ہے. اور ایک کیا چیز ہے؟ ایک حمد ہے. اور چھوڑے ایک شکر ہے، ایک حمد. تو یہاں پر جو لسان کہا تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا دیکھ 2 چیز ہوتے ہیں. ایک مورد ہوتا ہے، ایک اس کا متعلق یا متعلق ہوتا ہے. یہاں پتہ چلا
کہ مورد حمد کا کون سی چیز ہے؟ صرف زبان ہے. اور شکر جو ہے وہ عام ہوا، وہ ضروری نہیں ہے کہ زبان پہ ہو، وہ زبان پہ بھی ہو سکتی ہے، دل پہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو سارے اعضاء ہیں اس پہ بھی ہو سکتا ہے. تو موردن یہ خاص ہوا، کون؟ حمد. اور کون سی چیز؟ اور شکر وہ موردن عام، اس کا جائی ورود جس پر جو ہے وہ شکر کیا جاتا ہے. شکر زبان بھی سے بھی کی جا سکتی ہے، اور کس سے؟ دل سے بھی، اور جوارح اور اعضاء سے بھی. تو باعتبار مورد کے حمد کیا ہوا؟ خاص ہوا، اور باعتبار مورد کے کون؟ شکر عام ہو گیا. تو باللسان کے ذکر سے ایک فائدہ اب اور بھی ملا. یاد رکھنا حمد جو ہے وہ صرف زبان پہ ہو سکتا ہے، اس کا مورد زبان ہی ہو سکتی ہے، لسان ہی ہو سکتا ہے، اور اعضاء اور جوارح اور دل اس سے نہیں ہوگا. وہ شکر ہے، شکر جو زبان سے بھی کی جاتی ہے اور اعضاء سے بھی کی جاتی ہے، اور کس سے؟ دل سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اور آگے جو کہا نعمتن کانا وغیرہ، کیا کہا؟ یہ متعلق کا ذکر ہے. تو یہ حمد باعتبار متعلق کے، باعتبار متعلق کے یہ کیا ہے؟ عام ہے. باعتبار متعلق کی کیا ہے؟ عام. بخلاف شکر کے کہ وہ باعتبار مورد کے کیا ہے؟ وہ خاص ہے. وہ نعمت کے مقابلے میں ہوگا تب شکر ہوگا، نعمت نہیں ہوگا. ہاں، جو آدمی کسی کو شکر کر رہا ہے اور اس جس کا تم شکر کر رہے ہو مشکور، ہاں، اس کا اثر جو ہے نعمت آپ تک نہیں پہنچا ہو تو وہ شکر نہیں ہوگا. تو بے اعتبار اچھا اس سے پتہ چلا کہ مابین حمد اور کس کے؟ شکر کے درمیان، ہاں، اس میں جو ہے نا دونوں میں نسبت عموم خصوص من وجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عموم خصوص من وجہ. اس کے لیے دو تین چیز، ایک جو ہے نا مادہ اجتماعی اور دو مادہ افتراقی. ہم مادہ اجتماعی کیا ہے؟ کہ حمد بھی ہو اور شکر بھی ہو. جو کسی کی زبان سے کسی کے بھلائی کا ذکر کرے اور اس کا، ہاں، اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ نعمت اس پر ہو چکے ہو، تو کیا ہے؟ حمد بھی ہوا اور شکر بھی ہوا. اور جب زبان پہ ہو اور مقابل نعمت کے نہ ہو تو کیا ہے؟ حمد ہوگا، شکر نہیں ہوگا. اور زبان کے علاوہ اعضاء سے کسی کا ادب کرنا یا دل سے کسی کو اچھا جاننا یہ ہو، اور نعمت مقابلہ میں ہو تو یہ کیا ہے؟ شکر ہے. حمد نہیں ہو سکتا، کیوں؟ حمد کے لیے ضروری ہے کس پہ ہو؟ وہ زبان پہ ہو. تو ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ افتراقی ہمیں بہت آسانی سے ملے. اور مطول نے اسی بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، آگے اب انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب بیچ میں کیا ہے؟ علی الجمیل الاختیاری. علی الجمیل الاختیاری، جس بلائی کی وجہ سے بلائی کے مقابلے میں ہو. علی الجمیل، کسی میں بلائی نہ ہو تو کیا اس کا، کیا کوئی اس کو ذکر خیر کرتا ہے؟ علی الجمیل، ذکر خیر کرنا کسی کا زبان پہ علی الجمیل، کسی جمیل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بلائی ہو، اور وہ بلائی اب الاختیاری کہا، اس کے ذریعے سے الاختیاری کو جمیل کا صفت بنایا تاکہ مدح نکلے. کیا نکلے؟ شکر سے تو اس کا امتیاز ہو گیا، مگر کیا ہے؟ اب مدح سے امتیاز کر رہا ہے تاکہ میں پتہ چلے کہ حمد اور مدح میں کیا فرق ہے. تو حمد میں، لیکن یہ بھی تین مذہب ہیں، اس میں تین مذہب ہیں، اور میر زاہد اور ملا جلال نے اس کو بیان کیا ہے تفصیل سے. اس نے ایک مذہب لیا ہے کہ جمیل یہاں پر یہ ضروری ہے کہ وہ کس ہو؟ وہ اختیار میں ہو. وہ جمیل جس بلائی کا تم ذکر کرتے ہو اس طرح ہے، اچھا ہے، بہت اچھا، وہ اچھائی جو ہے اس کے اختیار میں ہو. اور اس لیے آپ نے سنا کہ جو ہے نا وہ جو مشہور مثال ہے، ہاں، مدحت اللؤلؤ صفائے، اس طرح تم کہہ سکتے ہو، مگر کس طرح کہہ سکتے؟ حمدت اللؤلؤ علی صفائے، کیونکہ وہ یہاں جو بلائی ہے وہ لؤلؤ کے کس میں نہیں؟ اختیار میں نہیں. لؤلؤ ایسی چیز نہیں جو صاحب اختیار ہو. لؤلؤ، ہاں، کیا ہے اس کو؟ ہاں، وہ ایسی چیز نہیں جو صاحب اختیار ہو. اس لیے اس کا جو وہاں پر تم مدح تو کہہ سکتے ہو،
مگر حمید تو نہیں کہہ سکو گے۔ ایک قید یہاں پر اور بھی ضروری ہے، مگر اس نے سید جرجانی کی اتباع کی ہے۔ سید جرجانی کی کیا ہے؟ اس کی اتباع کی ہے۔ تو یہاں والثناء باللسان نعمتاً کان علی جہت التعظیم و تبجیل، یہ علی جہت کسی کا ذکر خیر کا کرنا وہ کس جہت سے؟ تعظیم اور تبجیل کی۔ تم چاہتے ہو کہ اس کی میں عزت کروں، نیت بھی عزت کی ہو، اس کی اکرام کی عزت ہو، تبجیلاً یہ جب یہ ذکر خیر تبجیلاً آپ کر رہے ہو۔ اگر تم ایک آدمی ہے وہ تم جانتے ہو کہ جاہل انسان ہے اور تم کو علامہ صاحب آئے، علامہ صاحب آ گئے اور وہ کوئی چیز جانتے بھی نہیں، جاہل انسان ہے، تو یہ ذکر خیر ہے، مگر اس کو حمد کہہ سکتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استہزاء کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو علی جہت التعظیم و تبجیل، یہ بھی بہت لوگ لگاتے ہیں یہاں پر تاکہ کس چیز کو نکالے؟ استہزاء بھی نکل جائے، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ اس نے یہ جو ہے نا عبداللہ یزدی، اس نے اتباع کیا کس کی؟ سید شریف جرجانی کی۔ اس نے میر میں کہا ہے، میر سید شریف، میر میں کہا ہے، میر ساہوجی نے، کہ جب وہ ثنا نہیں، ثنا وہ ہو جو دل سے۔ ثنا کون سی ہوتی ہے؟ جب تم اس کی توہین کر رہے ہو تو کیا ہے؟ یہ ثنا ہے، وہ ثنا ہے۔ ثنا میں ضروری ہے کہ وہ کس ثنا ہی کی غرض سے ہے، ثنا ہی کے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے ہمیں کس چیز کی؟ علی جہت التعظیم و تبجیل۔ اچھا، اب ہم نے حمد کو صحیح طرح جانا، حمد کیا چیز ہے۔ حمد پہ اعتبار مورد کے یہ خاص ہوا، پہ اعتبار کس کے متعلق یہ عام ہوا، شکر جو ہے اس سے نکلا، اور جمیل جو ہے وہ جمیل جو ہے اس محمود کے اختیار میں ہو، یہ ضروری ہے۔ اس سے کیا نکلا؟ اس سے مدح نکلا، اور جمیل اختیاری یا عبارتاً مراد ہے اور یا لفظ ثنا کے اندر وہ موجود ہے، تو اس لیے بعض نے تجدید اس کی تصریح کی اور اس نے اس کی تصریح کی۔ اچھا، اب ہم نہیں جاننا، اب آگے چلے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ، لفظ اللہ، اس میں ایک اختلاف اس میں ہے کہ لفظ اللہ یہ کلی ہے اور یا جزئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلی ہے یا کیا ہے؟ یا جزئی ہے۔ ایک اختلاف تو اس میں یہ ہے کہ یہ کلی ہے یا کیا ہے؟ یا جزئی ہے۔ جزئی ہے، پھر جزئی کون سا جزئی ہے؟ عالم ہے، کیونکہ جزئی بھی اس کی مختلف قسمیں ہیں، تو کون ہے؟ یہ عالم ہے۔ اور اسی بات کو ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جنس ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ مشتق ہے۔ تو یہ مشتق ہے، جب مشتق ہوا تو اس میں جنس ہوا، کیا ہوا؟ جب مشتق ہوا تو اس میں جنس ہوا، اور بعض لوگ اور پھر کلی بھی ہو گیا۔ تو کتنی چیز ہوگی اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ سوپر بول دے پنجتا سوپر دے سوڑے پاتے۔ اچھا، آپ دیکھیں یہ لفظ اللہ یہ اس میں جنس ہے، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ یہ مشتق ہو کسی سے، کیونکہ الحیا لہو کہتے ہیں لا یلو ہو، یہ بیضاوی قاضی، بیضاوی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مشتق ہو اور وصف ہو، ٹھیک ہے، اس میں جنس، اس وقت اس میں جنس ہوگا۔ جب ہم کہیں گے کہ یہ مثلا لا یلو اور الحیا لہو کسی بھی عبادت کرنا، اس کا معنی عبادت کرنا، تو اور یہ کیا ہوا؟ الہ ہوا، الہ اصل میں تھا، کیا تھا؟ الہ، اور اس کے بعد اللہ بن گیا، اس کے بعد الہ کر کے کیا ہوا؟ اللہ بن گیا۔ تو یہ جب مشتق ہوا تو وصف ہوا، مشتقات اوصاف نہیں ہوتے، سمجھتے ہو؟ اور پھر جو ہے ہر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے تو کلی بھی ہوا، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے
تو اس میں جنس بھی ہوا اور کیا ہوا، کلی بھی ہوا. تو یہاں پر یہ سب الفاظ چلتے، ٹھیک ہے. بعض کہتے نہیں یہ عالم ہے. یہ کیا ہے؟ ذات واجب الوجود کے لیے کیا ہے؟ علم ہے، اس کا نام ہے. جس طرح زید کسی شخص کا نام ہے، اسی طرح لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے، ٹھیک ہے. اور جب علم ہوا تو یہ اس جنس کے مقابلے میں اور پھر مشتق نہیں ہوا. جیسے زید جو ہے وہ کس سے مشتق ہے، اور پھر وہ سب نہیں ہوا، علم ہوا. ہاں، اور پھر کلی نہیں بنا. ہاں، جزی کیا ہوا؟ تو یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے. تو پھر مشتق نہیں ہوا، غیر مشتق ہوا. پھر وصف نہیں ہوا، کیا ہوا؟ جب عالم بن گیا. کلی نہیں ہوا، پھر جزی ہوا. ٹھیک ہے. کتنے مذہب ہیں؟ 2 مذہب ہیں. اور سے ہوئے، اور اسی طرح بعض عالم کا وہ کہتے ہیں یہ عالم ہے. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ واللہ علم علی الاصح. علی الاصح جو لفظ لگایا اس سے پتہ چلا ادھر کچھ ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. یہ اصح مسلک ہے. یہ کیا ہے؟ اور اصح. تو پھر جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اس کو کیوں اصح کے عالم کہتے ہو؟ اس لیے ایسے بہت دلائل ہیں، وہ تفصیل سے اور میں بیان کریں گے، یا صرف یہ بات آگے چلے. اگر یہ اسم جنس ہوا تو کلمہ توحید، یہ مفید توحید کا نہیں ہو سکے گا. جب یہ، کیونکہ کیا معنی ہوگا؟ لا الہ، الہ بھی اسم جنس ہے. جس کی نفی کی جاتی ہے وہ بھی اسم جنس ہے. اور اس بات جب تم اس بات کرتے ہو الا اللہ تو وہ بھی اسم جنس ہوا. تو ایک چیز کو نفی کرنا، مورد النفی اور مورد الاثبات ایک چیز ہوا، تو بیچ میں ٹکراؤ بھی آ گیا. ہاں، پہلے کہتے ہو لا الہ اور اس کے بعد کہتے ہو الا اللہ. تو تم نے کس چیز کو ثابت کیا؟ کس چیز کو ثابت کیا؟ ہاں، اسم جنس کو نفی کیا. اور پھر آگے جو الا اللہ کے ساتھ اس اسم جنس کو کیا کر رہے ہو؟ ثابت کر دیا. یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو ہے مورد النفی الاثبات، ایک چیز ہو جس نفی جس کی چیز کی طرف راجی تھی، کیا تھی؟ ہاں، نفی جس چیز پر آ رہی ہے اسی چیز کو تم پھر کیا کہتے ہو؟ ثابت کرتے ہو. تو یہ بیچ میں ٹکراؤ ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کلمہ توحید مفید التوحید، کیونکہ لا الہ یہاں پر نفی ہے، اور الا اللہ میں ایک ذات، ایک اللہ کی کیا ہے؟ اثبات ہے، ایک اللہ کی. اور پھر جب اللہ بھی وہ اسم جنس ہوا تو یہاں پر پھر اثبات آ گیا، کیونکہ وہ بھی اسم جنس ہے. سارے جتنے معبودات پھر تم نے اس کو ثابت کیے، تو نفی کی پھر ضرورت کیا تھی جو تم لا الہ کہتے تھے؟ جب سارے الہ کو تم دوبارہ ثابت کر رہے ہو تو الا اللہ کی. تو جو کلمہ توحید کے بیان کے لیے آئی تھی وہ توحید بیان نہ کر سکی، اس لیے اسم جنس یہاں پر ٹھیک نہیں ہے. تو پھر اعتراض کرے کہ اچھا جب اسم جنس صحیح نہیں ہے تو عدل اصح نہیں کہنا چاہیے تھا. اصح نہیں، اصح مقابلے کس کے ہوتا ہے؟ صحیح کے ہوتا ہے. اصح کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ صحیح ہے. اور یہ اس کے مقابلے میں پھر تو باطل ہونا چاہیے، کیونکہ کلمہ توحید جب توحید بیان، اس سے توحید بیان نہ ہو سکا تو یہ کیا ہوا؟ پھر یہ تو باطل ہونا چاہیے. اور اس بات اور نفی جس چیز کی پہلی نفی کی گئی تھی اسی چیز کو دوبارہ اس بات، تو مورد النفی اس بات جب ایک ہی چیز ہو تو یہ تو اس میں تصادم ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر اصح لفظ نہیں کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ علی صحیح کہنا چاہیے تھا. علی، اور صحیح مقابل باطل کا ہوتا ہے تو کہنا ہی چاہیے. تو تم کہو گے وہ لوگ جو اسم جنس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسم جنس کہتے ہیں، اور کلی کہتے ہیں. یہ والے لوگ یہ کہتے ہیں آپ جان سکتے کہ کلی جو ہے یہ کلی پھر یہ 6 قسم کے ہیں. کتنے قسم ہیں اس کی؟ 6. اس کی کتنے قسم ہیں؟ 6 قسم کے. اور پہلا قسم کیا ہے؟ وہ کلی امتنعت افرادہ، جیسے لا شیء یا شریک الباری. ٹھیک ہے. ایک یہ، اور یہ چیز ہے. ایک امکنت ہے. کیا ہے؟ امکنت، امکان ہو.
مگر اس امکان مستلزم وقوع کے لیے نہیں ہے. جو چیز ممکن ہو تو کیا ضروری ہے کہ وہ موجود بھی ہو؟ نہیں. پھر ممکن ہوگا مگر موجود نہیں ہوگا، ممکن ہوگا مگر موجود. جیسے عنقا کیا ہے؟ عنقا ایک ایسا پرندہ ہے بڑا، لو وقع علی الجبل لرفع الجمل، لو وقع علی الجبل اونٹ کو بھی اٹھا سکتا تھا، بچوں کے بھی اٹھاتا تھا. پھر جو اس کے جو لمبی جو ہے کیا تھی، گردن تھی اس کی، اور بجائے دو پرندوں کے کتنے پاؤں تھے؟ دو. اس کے کتنے پاؤں تھے؟ 4 پاؤں تھے. عجیب چیز تھی. اور یہ عنقا تھی، اور یہ بچوں کو جو ہے وہ لے کے جائے جنگل میں کر. پھر جو ہے لوگ سارے جمع ہو گئے، اے پیغمبر وقت، خود بھی کہ حاشیے میں لکھا ہے یہ چیز یہ ایک پرندہ ہے جو ہمارے بچوں کو لے کے کھا جاتا ہے، تم اللہ سے سوال کرو کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. تو پیغمبر وقت کی پھر جو ہے وہ دعا کی اللہ سے، تو یہ عنقا دنیا سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گیا. تو اس کا یہ عنقا کیا ہے؟ افراد اس کی ممکن ہے مگر واقع نہیں. ٹھیک ہے. اور جب ممکن ہو امکنت مگر غیر ولیکنہ غیر موجود، ممکن وغیر موجود. ایک تو وہ کتنے کلے ہو گئے؟ 2. اور آگے جو ممکن ہو اور موجود بھی ہو، کیا ہو؟ ممکن ہو موجود بھی. پھر موجود بھی ہو. تو واحد ہے اور یا کثیر. کیا ہے؟ واحد ہو. وہ واحد بھی 2 قسم کے ہیں. ایک واحد ہے جو ایک فرد تو اس کا ہو، جیسے واجب تعالی، یہ اللہ یہ اس طرح کلی ہے. ہم نے کہا کلی ہے نا، تو یہ بھی کلی ہے، مگر اس کا ایک ہی فرد ہو، اور ایک فرد کے علاوہ اور افراد وہ ممتنع ہو. ایک وہ امتناتے، وہ تو افراد ہی ممتنع ہے. یہاں کیا ہے؟ ایک فرد ہے، ایک فرد کے علاوہ جو ہے کیا ہے؟ اس کا مثال کیا ہے؟ لفظ اللہ. تو انہوں نے جواب دیا، کنہوں نے؟ جو لوگ اس کو کلی مانتے ہیں، تو کلی مانتے ہیں تو کون سا کلی مانتے ہیں؟ اس کا امتناعات مانتے ہیں کہ امکنت؟ امکنت. ہاں کیا مانتے ہیں؟ امکنت. امکنت کے نیچے کتنے قسم ہیں؟ ایک غیر واقع، ایک غیر موجود، افراد موجود نہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ موجود. اور موجود کے نیچے کتنے قسم ہیں؟ 2. کون سے؟ ایک واحد اور ایک کیا؟ کثیر. واحد کے نیچے کتنے قسم ہیں؟ 2. کون سے؟ ایک تو ہو مگر دوسرے ممتنع ہو، یا دوسرے بھی کیا ممکن ہو. دوسرے ممکن ہے واحد ہو اور امتناعات ہو تو اللہ، اور واحد ایک فرد ہو، شمس، اس کے لیے ایک فرد ہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ممتنع ہے یا ممکن ہے؟ ممکن ہے. نکل آئے نا. ہمیں کیا ہمیں فائدہ ہوگا ہمارا؟ یہ جتنی جو اب کیا ہے سوت وغیرہ نہ تھا، ہاں روشنی بہت زیادہ ہوگی نا، مگر گرمی کتنی ہوگی؟ پھر جو ہے پشاور والے جو ہے اپنے آپ کو پھر تیار کر لیں کہ ان کا کیا حل ہوگا. ابھی تو جل رہے ہیں، اسی طرح ابھی مزید جل جائیں گے. اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے لاہور والے کو کیا ہوتا ہے. اور پھر ملتان میں تو کہ زمین جو ہے وہ کہتے ہیں وہ شمس نیچے آ جاتا ہے بالکل. کہتے ہیں وہ کون سے ہیں، بس اردو ہمیں اچھی طرح نہیں آتی بھائی، مشکل ہے، بڑے مشکل سے ہم بول رہے ہیں کہ کاش کی پشتوں میں ہو کہ میں اسے کیا کرتا، بات تفصیل سے میں بتاتا، مگر بڑی مشکل سے مجبوری ہے ہماری. ہو گیا بات. ہاں تو یہ شمس. اور اگر کثیر ہو تو ایک متناہی اور ایک کیا غیر متناہی. کتنے قسموں کی ساری دیکھو نا، میں بورڈ پہ لکھے 6 قسم ہو گئی نا. ہاں یہ 6 قسمیں ہیں. تو کہتے ہیں تم نے نہیں سمجھا اس کے کتنے افراد، اس کے کلی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. اور ہم بالکل مانتے ہیں اس کی کلی، مگر کون سا قسم مانتے ہیں؟ جس کے تحت افراد ممکن ہو اور موجود بھی ہو، اور کیا ہو؟ ایک بھی ہو، اور کیا ہو؟ اور باقی ممتنع ہو. تو اس طرح کے. لیکن علامہ تفتازانی نے آپ نے مسلمانی پڑھی ہوگی، اور آپ نے متول میں آیا ہوگا کہ ادھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا جب ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا،
تو پھر اس کو تم اس کو اصح کیوں کہتے ہو؟ کس کو؟ فعل ماضی علم کو اصح کیوں کہتے ہو؟ تو ہم نے کہا علی الاصح. ہاں تو پھر اصح نہیں کیونکہ وہ تو بھی ٹھیک ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، علمیت بھی صحیح ہے اور کیا کلیت بھی صحیح ہوا. جب اس کا یہ پانچواں قسم بن گیا نا، پانچواں قسم بن گیا، ٹھیک ہے. پانچواں قسم نہیں، چوتھا قسم. کون سا قسم بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جب وہ آ گیا تو پھر صحیح ہو، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. تم نے اس کو اصح کیوں کہا؟ اصح اس لیے کہ علامہ تفتازانی مختصرمانی میں فرماتے ہیں ٹھیک ہے جب تم نے کلی مانا، کون سا کلی مانا؟ جس کے تحت افراد ہو، ممکن ہو، موجود بھی ہو، اور ایک ہو اور دوسرے افراد ممتنع ہو، ممتنع. یہ مانا. مگر کلی کل میں نے آپ کو کہا تھا کلی میں، کلی جو ہے، کلی کا کیا معنی ہے؟ کلی اپنی ذات، کلی کلیت کی ذات کو تم پہچانو کہ نفسی تصور اس کا معنی نہ ہوگا صدق علی الکثیر. تو جب ہم نفسی مفہوم اس کا تو وہ کہ کس کا ہوگا؟ تکسر کا. اس کی ذات وہ کلی اپنی کلیت کی وجہ سے وہ مجوز ہے کس کا؟ کثرت کا. اور ہمیں کلمہ میں لفظ اللہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا معنی اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کس کا نہ ہو؟ ہاں کثرت کا، بالکل اس کا جواز اس میں نہ ہو. اور جزی میں اس کا کیا نہیں ہوتا؟ اس کا جواز بھی نہیں ہوتا. آپ نے کلی تو مان لیا نا، پھر کلی میں تم نے ایک ایسا قسم بنایا کہ اس کا ایک ہی فرد ہو گیا، دوسرے ممتنع ہوئے، ہو گیا. مگر ایک چیز تو ذہن تو یہ جائز مانے گا. کیا مانے گا؟ یہ کلیت کی وجہ سے وہ مجوز ہوگا کس کا؟ کثرت کا. کیونکہ نفس تصور ذہن کا کام ہے، وہ معنی نہیں ہے صدق علی الکثیرین سے، معنی نہیں ہے سیدھا. اور چاہیے تو یہ تھا کہ کلمہ اس طرح بنے کہ عقل جو ہے وہ ذہن معنی ہو کس کا؟ صدق علی الکثیر کا. تو توحید کون سا اعلیٰ توحید ہے؟ جب یہ اس کو ہم کیا مانیں؟ علم مانیں. اور یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ تفتازانی. اور پھر لوگوں نے ان کو خوابوں میں دیکھا. سیبوئی صاحب کو بھی جب اس نے کہا کہ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ اس میں جامد ہے. اچھا میں نے کہا تھا نا اس نے مشتق کہا تھا نا، تو دوسرے کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامد. تو علامہ کوہستانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سیبوئی کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ میں ایک لفظ کہتا تھا کہ جیسے اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لم یلد، اس کا نام بھی جو ہے کیا ہے؟ ہاں لم یلد، نہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکلتا ہے. اور میں اس کے جمود کا قائل تھا، جامد ہونے کا قائل تھا، اور میں عالمیت کا قائل تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے بخشا. اور اسے علامہ تفتازانی کا جو مقام ہے، اس نے جو یہ اعتراض کیا ہے کہ 100 بار بھی تم کہو کہ اس کے نیچے ایک فرد ہے اور دوسرے ممتنع ہو، مگر کلیت کی وجہ سے وہ جواز، وہ ذہنی کثرت کا جو جواز تو بند باقی رہے گا نا. ہم اللہ کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے. ہم ذہنی طور پر بھی، تصور کے لحاظ سے بھی وہ کثرت جو ہے اس کا جواز بھی باقی نہ رہے. اس لیے میں کہتا ہوں کیا ہے یہ عالم ہے. تو اس کو بھی اللہ نے بہت اچھا بڑا مقام دے دیا. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا؟ واللہ علم علی الاصح، واللہ علم علی الاصح. اب سمجھ گئے اس کو کیوں اس نے کہا؟ اور کس کے لیے؟ ذات الواجب اس ذات کے لیے. دیکھو اب کس ذات کے لیے؟ 3 قسم کے ذوات ہیں. کتنے قسم کے ذوات ہیں؟ 3 قسم کے ذوات ہیں. اور کل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے.